السلام علیکم، کیا حال ہے جی سب کا؟ ٹھیک ہے؟ کیسی صحت ہے؟ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا سیریس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں، کچھ اویئرنیس بھی دوں گا آپ لوگوں کو بھی، ٹھیک ہے؟ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے بڑے اچھے سے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ لوگ آج جان لیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بولنے والا ہوں کہ بھائی لا الہ الا محمد رسول اللہ، جو بات کروں گا اس میں 100% سچائی ہوگی، کوئی غلط بات میں نہیں کروں گا، نہ میرا کسی کے ساتھ مسئلہ، نہ میں کسی کو بلیم کرنے والا ہوں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتانی بڑی ضروری ہیں، آپ لوگوں کے بھی کان کھلیں، صحیح ہے؟ تم لوگ جو بار بار غلطیاں کرتے وہ نہ کرو بار بار، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آج ہم لوگ بات کریں گے شافع کی، شفاقت رفیق کی، اونر آف ڈومینیٹرز ٹیم، اور یہ جتنا بھی سارا معاملہ چل رہا ہے ابھی مارکیٹ کے اندر، جی سکیم ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، میں یہ بات کروں گا کہ بھائی اس نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، لیکن صحیح ہے تم لوگوں کے جس طرح کے تم لوگوں کا مائنڈ ہے اس طریقے سے اس نے بڑا اچھا پلے کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس کے بارے میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور نہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ دیکھیں جی، شافع کون ہے؟ شفاقت رفیق جو بندہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بڑا ماسٹر مائنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کیا ہے، ایم ایل ایم کا بندہ ہے، ایم ایل ایم کا بندہ اٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا پلے کر گیا کہ یہ بندہ آج سے تقریباً 2021-22 کی بات کرو، ٹھیک ہے، یہ بندہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر بندے اکٹھے کرتا تھا، جی ہمارے پاس پونزی اسکیم والے جو بندے ہوتے ہیں، لیٹ سے کہ آپ آؤ، ہم اتنے پیسے دو، پھر آپ اور بندے لے کے آؤ، یہ والا سارا حساب کتاب وہ کرتا تھا۔ اس نے مے فیئر کے اندر پوٹینشیل دیکھا۔ ان لوگوں کو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں، ان لوگوں کو ٹریڈنگ کا ٹی بھی نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی لوگ ہیں شافع سمیت، جتنے بھی میں سب کی بات کر رہا ہوں، ان کو نہیں پتا ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے۔ شافع نے کیا کیا، شافع نے مے فیئر کو سیل کرنا سٹارٹ کیا، دیکھا کہ یار اس چیز کے اندر تو بڑا اچھا پوٹینشیل ہے اور پیسہ بن رہا ہے اس میں سے۔ تو اس کے بعد اس نے کیا نظام لگایا، اس کے بعد اس نے بھائی صاحب اپنے بندے اکٹھے کیے، جو نیٹ ورک تھا اس کا وہاں پہ پرانی ایم ایل ایم کمپنیز کے اندر، اس نے ان میں سے لڑکے اکٹھے کی جو لوگ آپ کو شافع کی ٹیم کے ساتھ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں مدثر ہو گیا، جتنے بھی ہیں سب آپ کو وہاں پہ یہاں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے وہ بندے اکٹھے کیے، ان کو ایک انوائرمنٹ دی۔ انوائرمنٹ مطلب ایک اچھا روم، گاڑیاں شاڑیاں، ایک ہی گاڑی آپ لوگ دیکھتے ہو گے، سب لوگ ایک ہی گاڑی یوز کرتے ہیں، بار بار اس کے اوپر فوٹوز بناتے ہیں، فوٹو شوٹنگ کرتے ہیں، سب چیزیں۔ اس نے وہ انوائرمنٹ بنا کے ان سب لوگوں سے بھی بزنس لیا، ٹھیک ہے؟ اچھا پلے کر گیا وہ، اور اس نے بزنس اکٹھا کیا، صحیح ہے؟ اب شافی ان لوگوں کو کیا دیتا تھا؟ شافی ان لوگوں کو کچھ کمیشن بیس یا پھر جو بھی اس کا شیئرنگ والا سسٹم ہوتا تھا اس کی بیس پہ ان لوگوں سے وہ بزنس لے رہا تھا، وہ لوگ مارکیٹنگ کرتے تھے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ سیلز بھی اس کے لیے جنریٹ کرتے تھے، اور شافی وہ سارے پیسے کھاتا رہا۔ اس نے مے فیئر کے اندر سے اتنا پیسہ اکٹھا کیا نا کہ اس سے پہلے وہ ایک سمارٹ ایکسچینج بروکر رن کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ان سیلز اور یہ سارے سینیریو سے اس نے پیسہ اکٹھا کر کے فزمو ایف ایکس ریڈی کی۔ فزمو ایف ایکس جب ریڈی ہو رہا تھا 2024 نومبر کی بات ہے، میری شافع کی فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی ہے، اور میں اس کے پاس مے فیئر کے کچھ پلس پوائنٹ لے کے جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار تم لوگ جو مے فیئر کی کاپی سیل کر رہے کیوں نہ اس کو اپنے نام سے سیل کرو، میں تم لوگوں کو تمہارے نام پہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے بات کی، میں نے اس کے سامنے آفر رکھی تھی، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ انوائٹ اونلی میں ایکسیس کیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر ڈیپ چیزوں کا ان کو نہیں پتا۔ اس کا مطلب یہ آپ اندازہ لگا لو کہ ان لوگوں کو وہ بیسک چیزوں کا نہیں پتا، تو پھر ان لوگوں کو ٹریڈنگ کا کیا پتا ہوگا؟ میری شافع کی ملاقات ہوتی ہے اس کے آفس کے اندر، اور ہم دونوں فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے تھے۔ شافع کو میں وہاں پہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یار تم جو بروکر ریڈی کر رہے ہو، چونکہ میرا 2021 سے بروکر کا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اسے بولا، میں نے کہا تم جو بروکر ریڈی کر رہے ہو اس کے اندر یہ فالٹس ہیں، ان کو بہتر کرو۔ اور اس نے وہ چیز دیکھ کے اس نے فوری سے بات کی کہ بھائی اسامہ بھائی آپ ایک کام کرو، یہ آفس جو ہے یہ آپ مینج کرو، میرا بروکر کا بیک اینڈ سنبھالو، آپ مجھے آپ جیسی بندے کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے بولا ٹھیک ہے بھائی میں کرتا ہوں، میں آتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ظاہری بات ہے میرا بھی ایک بریک ڈاؤن کے بعد، ایک کریش کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ تھا۔ میں نے بولا میں آتا ہوں تمہارے ساتھ، میں آیا کام کرنے کے لیے ہوں، لیکن میری ٹیم اپنی ہوگی، میرے بندے اپنے ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیکسٹ منتھ سے آپ آئیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ منتھ سے آپ آئیں اور کام سٹارٹ کریں، بندے بے شک آپ اپنے لیے ہیں۔ میں نے نیکسٹ منتھ وہاں پہ لاہور کے اندر جہاں پہ ان کا آفس ہے اس کے نیئر بائی میں گھر ارینج کیا، گھر ارینج کر کے اپنے بندے بھیجے،
بندے ان کی ساری ٹرانسپورٹ ہر چیز میں نے سارا مینج کیا, وہاں پہ ان کی کنوینس کا نظام کر کے جب ہر چیز ڈن ہو گئی, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا جی میرا بندہ آ گیا, یہ ڈیٹ آپ نے دی ہوئی تھی, اب اگلا نظام کرو. اس کے بعد اس بھائی صاحب کا جواب آنا بند ہو گیا. ٹھیک ہے, خیر وہ دن میرا آخری تھا, میں نے کہا دفعہ کرو, میرا لاس ہی صحیح, ٹھیک ہے, میں نے بندوں کو بولا آپ لوگ واپس آ جاؤ. لیکن اس کے بعد اگلا نظام کیا ہوتا ہے کہ یہ شافع کے ساتھ, شوکت کے ساتھ, ان کے ساتھ میرا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. میں ان کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں کرتا. لیکن ان کی ٹیم کی میں بات کرتا ہوں, ان کی ٹیم آج تک میرے سے ایلگوز لیتی ہے. ٹھیک ہے, اور لٹرلی میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی ٹیم کی ٹریڈیں پھنسی ہوتی ہیں, مجھے میسج کر رہے ہوتے تھے, اسامہ بھائی ہم کہاں سے نکلیں, اسامہ بھائی ہم کیا کریں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ بھائی جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں نا, ان کے اوپر بھی لعنت پڑ رہی ہے, اور جو ان کو بتا رہے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت پڑ رہی ہے. تو یہ چیزیں تم لوگوں کو سوچنی چاہیے جب تم لوگ کسی کے ساتھ بھی کام کرتے ہو یا کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی بزنس کرنا چاہ رہے ہو. تو یہ چیزیں تم لوگ کو خود سے سوچنی چاہیے. جب تک لالچی لوگ زندہ ہے نا, تب تک یہ لوگ ہمیشہ سے لوٹتے رہیں گے اور ہمیشہ سے پیسہ بناتے رہیں گے. میں کچھ پروف ایڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تم لوگ ان پروفوں کو غور سے دیکھو. ایک لڑکی ہے, ان لوگوں کی مارکیٹنگ والی لڑکی ہے. اب اس نے جس طریقے سے بزنس کیا وہ آپ لوگ بڑا, آپ لوگوں کے لیے بڑی نا مزے والی چیز ہونے والی ہے. ایک لڑکی ہے اور اس لڑکی, وہ لڑکی ان کے ساتھ ان کی مارکیٹنگ میں ایڈ ہوتی ہے, ان کی مارکیٹنگ ٹیم میں ایڈ ہوتی ہے. اور اس نے اپنا آئی بی کا سسٹم کیسا رکھا کہ دیکھیں کوئی بھی بروکر ہے نا, اس کے اوپر آپ آئی بی میں جاتے ہیں تو بروکر رسپانسیبل ہوتا ہے ڈپوزٹ وڈرا کا. اس بندے نے کیا کیا, اس بندے نے کہا کہ لیٹ سے میں ایک آئی بی ماسٹر ہوں, میں آگے سے کسی اور بندے کو لے کے آؤں تو ان کا وڈرا پھنسا ہوا ہے, تو وہ لوگ بروکر کو نہیں مجھے پوچھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جو ڈپوزٹ لے کے آ رہا ہے بھائی وہی رسپانسیبل ہے. میں نے کسی بندے کو ڈپوزٹ کروائے ہیں نا اس بروکر کے اندر, بروکر پیسے نہیں دے رہا تو ان لوگوں کو پیسے میں نے دینے ہیں. اس نے ایسا نظام کیا, اس نے اپنے بندے سارے پھنسائے, صحیح ہے, اور پیسے خود لے کے سائڈ پہ ہوا ہے. اب اس لڑکی کے ساتھ ان لوگوں نے, یہ آپ لوگ پروف دیکھ رہے ہیں سارے, اس لڑکی کے ساتھ ان لوگوں نے اچھی خاصی غلط کیا کہ اس لڑکی کو ٹیم میں بھی لیا, اس لڑکی نے ان کے ساتھ بزنس کیا, سارا کام وغیرہ کیا. اس کے بعد اس لڑکی کا سارا پیسہ ان لوگوں نے پھنسا دیا اور وڈرا دینے سے ریفیوز کیا. اس کے بعد پھر جس طرح کے بھی ساری ان کی کنورسیشن ہے, ہر چیز وہ اے ٹو زی ساری پڑی ہوئی ہے. زیادہ موقع ملا میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں اور ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. جو میرے پاس پرسنل پروف ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی میں دے سکتا ہوں, لیکن رائٹ نو ابھی آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتانی ضروری ہیں, وہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کہ دیکھیں بروکر کرتا کیا ہے. دیکھیں بروکر جو ہے نا بیسیکلی دلال ہے, ٹھیک ہے. اب بروکر کی اردو میں ڈیفینیشن ہے نا, اس کو بھی ہم دلال کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ایک دلال ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنا نقصان نہیں کرتا, صحیح ہے. اس کو نہ کسی کے پروفٹ سے مطلب ہے, نہ کسی کے لاس سے مطلب ہے, اس کو صرف اپنے پیسے سے مطلب ہے کہ جی میرا پیسہ بنے کسی بھی اینڈ سے, ٹھیک ہے. تو جب اس کو اپنے پیسے سے مطلب ہے نا, تو پھر اس نے کسی کو دیکھنا نہیں ہے. تو بروکر جب کرتا کیا ہے کہ دیکھیے آپ لوگوں کا پیسہ جب آپ لوگ ڈپوزٹ کرتے ہو نا کسی بروکر میں, تو وہ سیدھا سیدھا کسی بروکر کے پاس ہی جاتا ہے, بروکر کے ہاتھ میں وہ پیسہ چلا جاتا ہے فوریکس کے اندر, اور وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ کہاں پہ یوز کرنا چاہتا ہے, کہاں پہ نہیں یوز کرنا چاہتا. تو تم لوگوں کی بیوقوفی یہ ہوتی ہے, تم لوگ بروکر کی ریسرچ کیے بغیر بروکر میں پیسہ ڈال دیتے ہو, ایسے وائٹ لیبل بروکرز کے اندر جو لوگ آتے ہی مارکیٹ میں اسکیم کرنے کے لیے. تو یہ تم لوگوں کی اپنی بیوقوفی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھو مارکیٹ جب کوئی بھی بروکر ہے نا اس کے اندر بکس ہوتی ہیں اے بی سی, ٹھیک ہے. اے ایلیٹ کلاس, تو اے ایلیٹ کلاس لوگ ہوتے ہیں جن کا بروکر کو پہلی ٹریڈ سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ لوگ مارکیٹ میں پیسہ بنانے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو بی اور سی بیوقوف اور چوتیے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بیسیکلی بروکر کو ان کی ٹریڈوں سے پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ بندے کیسے ہیں, صحیح ہے, ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جو اے کلاس لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ٹریڈیں بروکر کبھی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا, وہ ہمیشہ مارکیٹ میں فارورڈ کرتا ہے تاکہ بروکر کو, وہ مارکیٹ میں پیسہ بنا رہے ہیں تو بروکر کو ان کی اپنی پاکٹ سے پیسہ دینا نہ پڑے. تو یہ جو بی اور سی آپ لوگوں جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کے لیے بروکر پتہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے نقصان ہی کرنا, تو ان کی ٹریڈیں مارکیٹ میں بھیج کے ہم نے کرنا کیا ہے, تو یہ نقصان کریں گے تو مجھے ہی فائدہ ہے نا, تو ہونے دو مجھے فائدہ, ٹھیک ہے. تو وہ کبھی بھی آپ کی ٹریڈیں مارکیٹ میں نہیں بھیجتا, خاص کر جس طرح کا فیزمو کا ایکسپیرینس رہا ہے سب کا. تو یہ انہوں نے کبھی بھی آپ لوگوں کی ٹریڈیں مارکیٹ میں نہیں بھیجی. آپ لوگوں نے ڈپوزٹ کیا, انہوں نے آپ کا ڈپوزٹ یوز کیا پرسنل جو بھی انہوں نے کرنا تھا اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے. بے شک پرسنل ٹریڈ کے لیے یوز کیا یا پھر پرسنل کچھ بھی کرنے کے لیے یوز کیا, گاڑیاں لینے کے لیے کیا, وہ ان کی سرد تھی, لیکن انہوں نے یوز کیا اور آپ کے پیسے کو یوز کر کے ابھی یہ سارا انوائرمنٹ کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر آپ لوگوں کے پیسے نہیں دے رہے نا,
تو اس میں جو سارا کریڈٹ جاتا ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی غلطی ہے, آپ لوگوں کے اوپر جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ریسرچ نہیں کی. دوسری بات, اگر یہاں پہ یہ لوگ ریفیوز کرتے ہیں کہ یہ پیسہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے, کمپنی کے پاس ہے, تو فزمو جو ہے نا, فزمو کا اونر شفاقت رفیق ہی ہے, شافی ہے. ان لوگوں نے خود اسے پروموٹ کیا اور ان لوگوں کا اپنا ہے, تو یہ سارا پیسہ ان کے پاس ہی ہے. وہ الگ بات ہے ان لوگوں نے کہیں پہ لاس کر دیا ہے یا ان کو ٹریڈنگ کا تو پتہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, جو بھی سارا سینیریو کیا مجھے نہیں پتا, لیکن جو بھی اینڈ ٹو اینڈ ہے سارا پیسہ ان لوگوں کے پاس ہے. تو آپ لوگوں کا کام یہ بنتا ہے کہ سیدھا سیدھا ڈائریکٹ اونر کو پکڑو, شفاقت کو پکڑو, بجائے اس کے کہ آپ یہ جو آئی بی کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ریفر کیا ان کو کہہ رہے ہو کہ بھائی ہمارے وڈرا کرواؤ. یہ آپ لوگوں نے اسکرین پہ سب کچھ دیکھا ہوگا, تو یہ ان کی ٹیم کا بھی, ان کی ٹیم ہے وہ, ان کا بھی بس نہیں چلتا, وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. تو سارا کریڈٹ اس معاملے میں شفاقت کو جاتا ہے, شافے کو جاتا ہے. آپ لوگوں نے کسی سے پیسہ لینا تو وہ شافے سے لینا تو اس سے لیں, اور لہٰذا ان فیوچر اس طرح کے فراڈ بروکر سے بچیں. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ بچیں گے اتنی زیادہ سیفٹی آپ لوگوں کی اپنی ہے. کوئی بھی بندہ آپ لوگوں کو آ کے اس طریقے کی انفارمیشن نہیں دینے والا. ان فیوچر بھی اگر آپ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے, میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں. میں آپ لوگوں کو ہر وہ چیز پرووائڈ کروں گا اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور لٹرلی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا, اور جن لوگوں کو میں نے شروع میں بتا دیا تھا 2025 کے سٹارٹ میں کہ بھائی اس کے ساتھ کام نہیں کرو, وہ لوگ بچے ہیں. اور کچھ ایک دو تھے جنہوں نے میری بات بھی نہیں مانی, اس وقت کہا نہیں ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا لنک ہے, یہ ہے وہ ہے, اور بعد میں جب ان کے نقصان ہوئے $5,000-7,000 ان کے پھنسے ہیں, تب وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسام بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اور جن لوگوں نے ابھی پیسے پھنسائے ہیں, اور مجھے بھی پتا چل رہا ہے, میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ لوگوں نے اتنا زیادہ ٹرسٹ کیا تھا جسٹ بیکوز کہ جی آپ لوگوں کو ایک انوائرمنٹ دے رہے ہیں, تو بھائی آپ لوگ خود لالچ کر رہے ہو نا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان لوگوں سے بچیں, اس طرح کے فراڈیوں سے بچیں. اور اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے نا کہ بھائی میں ٹریڈ کرتا ہوں, اس کو بولو میرے سامنے آ کے بیٹھ کے کر کے دکھاؤ. جب وہ کر کے دکھائے گا نا تو پھر آپ لوگ یقین کرنا کہ ہاں بھی یہ واقعی کچھ نہ کچھ کرتا ہے. ادروائز صرف انوائرمنٹ پہ ٹریڈ کرنا ہے نا, انوائرمنٹ پہ جا کے اپنا پیسہ لگانا ہے, تو پھر میں کہتا ہوں تم لوگوں کی اپنی بیوقوفی ہے, اگلے بہت اچھا کر رہے ہیں تم لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, ابھی کے لیے اینڈ کرتے ہیں, باقی پھر انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گا. اللہ حافظ.